عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول صلاح هذه الأمة اليقين والزهد، وأول فسادها البخل والأمل. وقال: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف، إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، سب سے بڑا نعمت جو ہے وہ ایمان کا نعمت ہے. سب سے بڑا نعمت ایمان کی نعمت ہے. اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحت کے بعد سب سے بڑا نعمت ایمان کی نعمت ہے. ایمان ایسا نعمت ہے کہ اس ایمان کو اگر ذرہ برابر بھی بچا کر لے کر گیا تو اللہ رب العزت اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے. یہ دنیا کتنی بڑی ہے، پورا دنیا دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں دیکھا. کتنی بڑی ہے، ہزاروں جزیرے ہیں، 250 کے قریب ملک ہیں، اس سے بھی زیادہ. سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، جنگل ہیں، کتنا بڑا ہے. اس سے 10 گنا بڑی جنت، جس میں دودھ کی نہر، پاک شراب کا نہر، اور ٹھنڈا پانی کا نہر، اور شہد کا نہر. نہر پوچھتے پڑھو کہ نا؟ نہر. تو اس لیے یہ ایمان پر ملے گا. اس لیے فرماتے ہیں علماء کرام کہ ایمان کو بڑا نعمت سمجھو. مال کو نہیں، مال تو ختم. وہ ایمان اللہ تعالی نے ہم کو عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. آپ کسی بیمار کو دیکھتے ہو، کسی پریشان حال کو دیکھتے ہو تو ایک دعا ہے: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. آپ کسی بیمار کو دیکھو، کسی پریشان حال کو دیکھو تو یہ دعا ہے: تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھ کو عافیت دی ہے اس بیماری سے جس میں اس کو مبتلا کیا. تو آپ کسی بے ایمان کو دیکھ کر کے بھی، یہودی ہو، نصارہ ہو، کافر ہو، مشرک ہو، اس کو دیکھ کر کے بھی یہ دعا پڑھتے ہو کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کبھی یاد آتا ہے کہ اللہ نے اس کو ایمان نہیں دیا اور مجھے اللہ نے ایمان دیا ہے. یہ بھی تو پڑھنا چاہیے. یہ تو بہت بڑا نعمت ہے. صحت نعمت ہے. صحت جو ہے نا، صحت جو اچھے وہ ایک نعمت اچھے. تو اس سے بڑا نعمت ایمان کیا ہے بولو؟ تو اس لیے جب ہم کسی بے ایمان کو دیکھیں تو اس دعا پڑھیں کہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
مجھے کفر سے شرک سے بچا کر ایمان عطا فرما دیا. اس لیے ایمان سب سے بڑا نعمت. سمجھ میں آیا؟ اب اس ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ ایمان کی. اور ایمان میں ترقی بھی لانا ہے. ایمان کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی کا دل گناہ کو گناہ سمجھے. کیا سمجھے؟ یہ کم سے درجہ، ایک ذرہ برابر ایمان کی پہچان ہے یہ، کہ گناہ کو گناہ سمجھے. یہ گناہ ہے، اللہ کا حکم کے خلاف ہے. اور آگے کا ایمان ہے کہ نیکی تجھے خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے. وَإِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ. نیکی تجھے خوش کرنے لگے اور گناہ تجھے غمگین کرنے لگے تو سمجھو کہ تم ایمان والے ہو. اب جب ہر آدمی جان سکتا ہے. اور ایمان کا مطالبہ ہے آمنو کما آمن الناس. وہ ایمان مطلوب ہے اللہ کے یہاں جو صحابہ کو ایمان ملا تھا. پہنچنا وہاں تک ہے. ہم اس زمانے میں کیا دیکھتے ہیں؟ کافر اور مشرک کو دیکھتے ہیں، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، میرے پاس تو ایمان ہے. اس پر مسلمان مطمئن ہو جاتا ہے. اس کے پاس تو ایمان نہیں ہے، اب میرے پاس ایمان ہے، اس لیے مسلمان مطمئن ہے. حالانکہ یہ ایمان جو تمہارے پاس ہے یہ ایمان بہت ہی کم درجے کا ہے. آگے تمہیں پہنچنا ہے آمنو کما آمن الناس. صحابہ کا جو ایمان ہے اس ایمان تک پہنچنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے اس نماز تک پہنچنا ہے. آج نمازی اپنے کو تولتا ہے بے نمازی کے مقابلے میں. وہ تو نماز پڑھتا نہیں، وہ تو نماز پڑھے نا، ہم تو نماز پڑھتے ہیں. جب یہ اپنی نماز کو حضور کے نماز سے جانچے گا اور صحابہ کے نماز سے جانچے گا تو پھر سمجھے گا کہ میری نماز تو کچھ نمازی نہیں ہے. وہ تو بے نمازی کے مقابلے میں نماز جانچ رہا ہے اور کفر اور شرک کے مقابلے میں اپنے کو ایمان والا سمجھ رہا ہے. تو یہ جو ایمان ہمارے پاس ہے یہ ایمان تو حرام سے ہمیں روکتا نہیں ہے جتنا کہ ایمان حاصل کرنا فرض ہے. من قال لا الہ الا اللہ مخلصا فدخل الجنہ. قیل وما اخلاصها یا رسول اللہ؟ قال ان تحجزه عن محارم اللہ. جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا، لا الہ، جوڑ سے پڑھو، الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو جس نے اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا. صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اخلاص کا پہچان کیا ہے؟ اخلاص کا یہ گھوم چھکی ہے، گھومتا ہے. اخلاص کا پہچان کیا ہے؟ نشانی کیا چھے اخلاص کا کیا پہچان ہے؟ میں اس کو حرام سے روک دے. جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے وہ رک جائے، حرام سے روک دے. وہ کلمہ کا اخلاص ہے. کلمے کا اخلاص حرام سے روک دے اور نماز کا اخلاص منکرات سے روک دے، فحش اور بری باتوں سے روک دے.
اور علم کا اخلاص خشیت الہی، اللہ کا خوف دل میں آ جائے، تقوی آ جائے، اور اکرام کا اخلاص ہر مسلمان کو مسلمان سمجھ کر اس کا اکرام اور احترام کرنا۔ اور اخلاص کا اخلاص کیا ہے؟ تنہائی میں اللہ کو یاد رکھنا اور گناہ سے بچنا، کیا اخلاص ہے؟ تو اب ہم اس سے اپنے آپ کو جانچیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان کیا ہے، اور ہماری نماز کیا ہے، اور ہمارا علم کیا ہے جی، اور ہمارے اخلاق کیا ہے، یہ سب جانچنا پڑے گا۔ اسی لیے 6 صفات کو بولنا اپنے اندر اتارنے کے لیے ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ یاد رہے گا؟ تو اس ایمان پر محنت کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے بولیے، نہیں تو آپ سولانا نہیں ہے سب کچھ۔ پرانا آدمی آپ تو تھوڑا اردو سمجھتے ہو، ہاں، وہ نیا مجمع ہوتا ہے تو ترجمہ کراتے ہیں، آپ لوگ سب سمجھتے ہو ماشاءاللہ۔ ہاں، تو ایمان کیسے ترقی کرے گا؟ صحابہ کا ایمان تھا ایمانہم کالجبال، پہاڑ کی طرح ایک دم ہر حال میں جمے تھے۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ ایک جماعت لے کر روم کے طرف گئے، روم کے بادشاہ نے ان کو قید کر لیا۔ کیا کر لیا؟ قید کر لیا، اور ان کو بلایا، کہا عیسائی بن جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دو اور ہمارا مذہب اختیار کر لو، تو ہم تم کو اپنی بادشاہت میں سے آدھی بادشاہت تم کو دے دیں گے، آدھا تم آدھا ہم، بادشاہ بن جاؤ، اور میری ایک لڑکی ہے اس سے تمہاری شادی کر دیں گے، تو داماد بھی بن جاؤ اور بادشاہ بھی بن جاؤ۔ بس اتنا کام کرو، یہ ایمان چھوڑ دو۔ آگے ایمان میں ایک ملک پر نہیں، ساری دنیا کی بادشاہت اگر تو مجھے دے دے تو ایک پلک کے جھپکنے کے برابر بھی میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ ساری دنیا کی بادشاہت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا اچھا، یہ تو تیار نہیں ہو رہا ہے لالچ دینے پر، اب اس کو دھمکی دو، کیا کرو؟ تکلیف پہنچاؤ۔ کہا اگر نہیں مانتے ہو تو ہم تم کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیں گے، ہم مر جاؤ گے۔ کہا تمہارا جو جی چاہے کر لو، میں تو ایمان چھوڑ نہیں سکتا، جو جی چاہے کر لو، میں چھوڑ نہیں سکتا۔ کہا بھائی تیل گرم کرو، بہت بڑا کہا، اس میں تیل گرم ہوا، کھولنے لگا، تو ایک قیدی لایا اور لا کر کے اور اس نے ان کے سامنے اس میں ڈال دیا، ہاتھ الگ پیر الگ۔ کہا اب بھی مان جاؤ، میری دعوت قبول کر لو۔ کیا کر لو؟ ارے بولو نا۔ جو داعی ہوتا ہے نا وہ کسی کی دعوت قبول نہیں کرتا، اس لیے جو مسلمان اپنے ایمان کا اور اپنے دین کا داعی ہوگا وہ کسی کی دعوت قبول نہیں کرے گا، اور کسی کے دعوت سے اس کا دل اثر بھی نہیں لے گا، چاہے جتنے بڑی حالات ہو، اثر نہیں لے گا، اور وہ کسی بڑی طاقت سے متاثر بھی نہیں ہوگا کہ نہیں یہ اللہ کا غیر ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، کرنے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ بھی جو بھی حالات آ جائے
اللہ کو مناؤ. حکومتوں کے منانے کا وقت نہیں ہے، اس وقت اللہ کو منانے کا وقت ہے. کہ ایمان پر محنت کرنے سے اللہ سے قریب ہوگا، اعمال پر محنت کرنے سے اللہ سے قریب ہوگا. اللہ سے قریب ہو کر کہے گا اے اللہ میرا یہ مسئلہ ہے حل کر دے، ہو جائے گا. اس لیے اللہ سے تعلق بنانے کے لیے ایمان پر محنت کرنا پڑتا ہے. اور ایمان کی محنت کیا ہے؟ ایمان کی دعوت دو. کیا کرو؟ اے ادھر سونے والے سو رہے ہو کیا دو گے؟ ایمان کا. دنیا دے رہی ہے مال کی دعوت، دنیا دے رہی ہے چیزوں کی دعوت، دنیا دے رہی ہے اسباب کی دعوت. دنیا کن کن چیزوں کی دعوت دے رہی ہے؟ تم دعوت دو اللہ سے ہونے کا، آخرت کا، جنت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی میں کامیابی ہے، اس کی دعوت چلاؤ. جب آپ اور ہم اور دنیا کا ایک ایک مسلمان یا اکثریت یہ بات کہنے لگے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کا غیر کچھ نہیں کرتا. یہ جتنے ترقی کرنے والے ملک ہیں یا تو ہدایت پر آئیں گے یا اللہ ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو ہلاکت پر لے جائے گا. کیونکہ جو ملک دنیا کے اعتبار سے جتنا ترقی کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ گناہ میں ہوتا ہے. جو ملک جتنا گناہ میں ہے، معصیت میں ہے، وہ اتنا ہی دنیا کے اعتبار سے ترقی کرے گا. لوگ کہتے ہیں ترقی کر رہا، نہیں. جو معصیت میں ہے، گناہ میں زیادہ ہے، جو بھی ملک ہو وہ دنیا کے فنون میں ترقی کرے گا. اور جو اللہ کے قریب ہونے والے ہیں، تقوی والے ہیں، وہ علم میں ترقی کریں گے کہ اللہ سے تعلق بڑھے گا، اللہ سے اپنے مسائل حل کراویں گے. اور یہ دنیا وہ ترقی کریں گے جتنے گناہ میں جائیں گے تو وہ ہر وقت گناہ میں جانے والا وہ ہر وقت اللہ کے عذاب کے گھیرے میں ہے. اچانک کس وقت اس پر عذاب آ جائے کہا نہیں جا سکتا. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. جو گناہ میں زیادہ ہوتے ہیں ہم کو بھلا دیتے ہیں، ہم ان کو لیے دنیا چاروں طرف سے دنیا کھول دیتے ہیں، دروازے کھول دیتے ہیں. چاروں طرف سے ان پر دنیا آتی ہے، مال بھی آتا ہے، مکان بھی آتا ہے، وحدہ بھی آتا ہے، سب کھول دیتے ہیں. جب وہ اس پر اترانے لگتے ہیں، جیسے قارون مال پر اترانے لگا، فرعون اپنی حکومت پر اترانے لگا، تو جب یہ اپنے مال پر، اپنی حکومت پر اور اپنی چیزوں پر اترانے لگتے ہیں تو اب اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ اچانک ان کی پکڑ کر لیتا ہے. اچانک پکڑ میں آ جاتے ہیں. اس لیے دنیا کی ترقی مت دیکھو آپ، ایمان کی محنت کرنا ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے. یاد رہے گا؟ ارے بولو نا، زور سے بولو. ہاں، آپ کے دنیا صبح میں لوگ سوتے بھی ہیں تو جگانا بھی پڑتا ہے. جی ہاں، اس لیے اب ان کو لایا کہ آپ اب نہیں مانیے گا تو اس میں ڈال دیں گے. کہا جو تمہارا جی چاہے کر لو، میں ایمان چھوڑ نہیں سکتا. تو پہلے تو لالچ، بعد میں تکلیف، لیکن اندر میں ایمان. صحابہ کا ایمان پہاڑ کے جیسا تھا. صحابہ کا ایمان پہاڑ متن چھلو دل کے اندر، بالکل پہاڑ ہلتا التا نہیں ہے. پہاڑ تو ہلے نہیں، جگمگائے نہیں، جم گئے. تو یہاں ڈال دو، لے کر چلے ڈالنے کے لیے تو رونے لگے. کیا کرنے لگے؟ ارے کیا کرنے لگے؟
پولیس والوں نے کہا کہ ادھر رو رہے ہیں، کہا واپس لاؤ۔ ہاں صاحب، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا آپ ایمان چھوڑ دو، عیسائی بن جاؤ، بادشاہ بن جاؤ، لڑکی سے شادی کر لو، عیش آرام کرو۔ ارے میاں، دنیا کا عیش آرام کتنے دنوں کا ہے؟ ان العیش عیش الآخرہ، اصل عیش، اصل آرام وہ آخرت کا ہے، دنیا کا کیا ہے؟ تو وقتی ہے، ٹمپریری ہے۔ تو کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج ایمان کے لیے جان دینے کا نمبر آیا ہے اللہ کے نام پر، تو میرے پاس صرف ایک جان ہے، ایک جان ختم ہو جائے گی اور تو کوئی ہے نہیں۔ میری تمنا یہ ہے کہ میرے جسم میں جتنا بال ہے، جتنا رویا ہے، اس کے برابر اللہ مجھ کو جان دے دیتا اور سب میں ایمان پر قربان کر دیتا، تو یہ ثابت کرتا کہ ایمان کتنا قیمتی ہے۔ ایمان پر ہزاروں لاکھوں جانیں قربان کی جا سکتی ہیں، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا جا سکتا، ایمان کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ جس عمل سے ایمان پر زد آتا ہو، آنچ آتی ہو، اس عمل کو ہم نہیں کریں۔ نماز چھوڑنے سے ایمان پر زد آتا ہے، دھوکہ دینے سے ایمان پر زد آتا ہے، سنت کی مخالفت کرنے سے، نہ کرنے سے ایمان پر زد آتا ہے۔ ہم اس عمل کو نہیں کریں گے، اس کام کو نہیں کریں گے جس سے ہمارا ایمان متاثر ہو، کمزور ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب ایمان پر محنت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ایمان پر کیسے محنت کریں گے؟ ارے یہاں پہ محنت کریں گے، کیسے کریں گے؟ جیسے صحابہ نے ایمان پر محنت کی۔ صحابہ اکرام مکہ مکرمہ میں ایمان لانے سے پہلے ان کی زندگی بہت خراب چھلو۔ کیا چھلو؟ بہت خراب۔ کوئی ان پر حکومت کرنے کو تیار نہیں، اور کوئی عزت نہیں، کچھ عزت نہیں، عزت نہیں، بالکل گھٹیا سمجھتے تھے کہ ان پر کیا، ان کی یہ سب بیچارے بیکار ہیں، چھوڑو ان کو۔ اتنا گھٹیا۔ جب امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان کے درمیان بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایمان کی محنت کی۔ کیا محنت کی؟ نماز کی محنت نہیں کی، ابھی کائے کی محنت کی؟ ایمان کی محنت کی۔ ایک اللہ کو مانو، ایک ہی اللہ سب کچھ کرتا ہے، یہ سب غیر اللہ ہیں، 360 رکھے ہو، یہ سب غیر اللہ ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ساری دنیا مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ساری دنیا کسی کو مل کر کسی کو آرام پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو آرام نہیں پہنچا سکتے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کے چاہے بغیر تمہاری چاہت، تمہاری کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو جب آدمی دعوت دے گا نا تو اس پر حالات آئیں گے۔ یہ دعوت کا کام، یعنی ایمان کی محنت دعوت اللہ، دعوت و تبلیغ، ایمان کی محنت ہے دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا۔ تو جو اس محنت کو کرے گا نا تو سب سے پہلے بدنام ہوگا۔ کیا ہوگا؟ زور سے بولو۔
یہ کام بدنام ہو کر کرنے کا ہے، خوش نام ہو کر کرنے کا نہیں ہے. پھر مدد آتی ہے. پہلے سے استقبال نہیں ہوتا، پہلے سے حالات آتے ہیں. تو امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا گیا. ان کی بات مت مانو، یہ آپس میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں. یہ نقصان ہوتا ہے. ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی بات مت مانو. یہ ایسے ہیں، کاہن ہیں، ساحر ہیں. پہلے کہتے تھے امین ہیں، صادق ہیں، بڑے اچھے نوجوان ہیں، اور جب دعوت دیا ان ھذا لشیء عجاب، تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دیا. یہی بات ہے. کہنے لگے ساحر ہیں، جادو ہیں، جادوگر ہیں، تو فلانے ہیں. بدنام. تو یہ بدنام. پھر اس کے ساتھ مارنے کی دھمکی. وہ باطل دھمکی دے سکتا ہے، نقصان نہیں پہنچا سکتا. کیوں کہ جو ایمان کی دعوت دے گا، اللہ کی طرف بلائے گا، اللہ اس کا مددگار ہے. اللہ اس کا مددگار ہے. اللہ جس کا مددگار ہوتا ہے وہ اقلیت میں کبھی نہیں ہوتا، وہ اکثریت میں ہے، چاہے اکیلا ہو. مسلمان اگر ایمان کی دعوت پر آ جائے تو چاہے کسی گاؤں میں ایک ہے، کسی علاقے میں دو ہے، وہ اقلیت میں نہیں ہے. اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہے، وہ یقین کرے. اقلیت میں وہ ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جس کے پاس دین نہیں ہے، وہ اقلیت میں ہے، چاہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہو. اور جو ایمان کی دعوت دیتا ہے، ایمان کے عمل پر جمتا ہے، وہ اکیلا بھی ہے تو اقلیت پہ نہیں ہے. آسمان کے سارے فرشتے اس کے ساتھ ہیں، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہے. یقین کرو. حالات میں نہیں رہتے آدمی. ہاں حالات آئیں گے، ڈر آئے گا، جو خوف دلائیں گے، لیکن نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ ساتھ ہے، اللہ مددگار ہے. سارے مکے والوں نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورہ کر لیا کہ آج رات کو جس رات کو آپ کو ہجرت کرنی تھی، مکہ چھوڑنا تھا، اس رات کو ساروں نے یہ مشورہ کر لیا کہ آج رات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دینا ہے. نعوذ باللہ، قتل کر دینا ہے. ان کا ساتھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یہ ان کا کام بڑھتا چلا جا رہا ہے. بس ان کو ختم کر دو، بس ختم ہو جائے گا. سارے مکے والوں نے مل کر، سرداروں نے، نوجوانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا رات کو. کہ جب یہ گھر میں سے نکلیں گے، دائی کا ایک روب ہوتا ہے، اندر تو داخل ہو نہیں رہے ہیں، یہ روب ہوتا ہے. جب ایمان کی دعوت دو گے نا، آپ کا روب اللہ غیروں کے دلوں میں ڈال دے گا. ہاں، ایک آپ بات آ گئی. ایک میوات کے ساتھی تھے، بڑے پکے دائی تھے. وہ دیوبند سے دلی آ رہے تھے. اس وقت ہندوستان میں بڑے حالات چل رہے تھے، سن 47 کے بعد. تو ایک ٹرین میں وہ بھی آ رہے تھے اور ایک دو غیر ایمان والے بھی تھے. تو اس وقت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی بڑی کوشش کرتے تھے. وہ آ رہے تھے تو وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو مارنا ہے، اور وہ وہاں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ جب بھی ارادہ کریں ان کا روب اور خوف ان پر آ جائے تو پھر رک جائیں. اسی طرح ہوتے ہواتے اسٹیشن حضرت نظام الدین پر پہنچ گئے تو وہ دونوں بھی اتر گئے. آپ کون سا عمل کر رہے تھے کہ ہم جب بھی آپ پر حملہ کرنا چاہتے تھے ہم رک جاتے تھے، ہمت نہیں ہوتی تھی. کہا میں نے دعا پڑھ لی تھی
اور اس دعا کے پڑھنے پر اللہ کے نبی نے، ہمارے نبی نے خبر دی ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دعا پڑھ لی، کہاں دعا پڑھ لی، اللہم اکفنی شرہم بما شئت، میں نے دعا پڑھ لی تھی کہ اللہ ان کے شر سے میری حفاظت کے لیے کافی ہے۔ دعا پڑھ لی۔ اچھا تو یہ دعا مجھ کو بھی سکھا دو۔ کہا آپ تو جب سیکھو گے پہلے ایمان قبول کر لو پھر دعا کام دے گا۔ تو کتنا یقین ہے کہ میرے نبی نے یہ فرما دیا ہے کہ جو دعا پڑھ لے گا اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے یہ دعا پڑھ لی تھی اور بار بار پڑھ رہا تھا، اس لیے میرے اللہ نے میری حفاظت فرمائی ہے۔ تو یہ ایمان یقین کے بقدر اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے چاروں طرف سے گھروں کو گھیر لیا گیا کہ یہ نکلیں گے بس ماریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ آپ کے ساتھ لوگوں کا یہ معاملہ ہوگا اور چاروں طرف سے آپ کا گھر گھیرا جا چکا ہے، محاصرے میں آ چکا ہے، آپ یہاں سے نکلیں۔ لیکن نکلنے میں ایک کام کریں، آپ تھوڑا سا کام یہ کریں کہ اپنے مٹھی میں، مٹھی پوچھتے پڑھو گی نا، مٹھی میں ایک مٹھی مٹی لے لیں، کیا کر لیں، اور دروازے سے باہر نکلیں اور ان کے طرف آپ پھینک دیں۔ کیا کر دیں؟ پھینک دیں۔ اب ایک مٹھی میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ نے کرایا۔ پھر اللہ نے یہ بھی کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ نے جو وہ مٹھی پھینکی تھی آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکا۔ اس لیے سب کے آنکھ میں پہنچ گیا اور آپ سورہ یاسین کی شروع کی آیتیں پڑھتے ہوئے نکل گئے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، دائیں بائیں اللہ نے اسے دیوار کھڑی کر دی اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور آپ نکل گئے ان کے سامنے سے۔ وہ انتظار کر رہے ہیں اب نکلیں تو حملہ کریں، اور آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا دیا۔ کس کو سلایا؟ اور آپ نے فرمایا علی فلاں فلاں کی امانت میرے پاس ہے، لوگ امانت رکھتے تھے، آپ امین تھے، آپ ان کو سب کو واپس کر کے پھر مدینہ منورہ میں آ کر ہم سے مل لینا۔ اب بتائیے، آپ سوچو، یہ تھوڑا چنتا فکر کرو کہ ایک تو گھر گھیرا ہوا ہے اور جان کا خطرہ ہے، اس بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا رہے ہیں اور آپ وہاں سے نکل رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈرنا چاہیے، خوف ہونا چاہیے کہ وہ نہیں ملیں گے، ہم پر حملہ ہو جائے گا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی ایمان بنا ہوا تھا، اتنے اطمینان کے ساتھ سوئے کہ ان کو نیند آ گئی، کوئی خوف نہیں۔ کیوں کہ حضور نے فرما دیا ہے کہ صبح اٹھنا اور میں یہ جو امانتیں ہیں لوگوں کا وہ سب کو واپس دے دینا اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں آ کر ملنا۔ حضور کے خبر پر یہ یقین ہو گیا کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، میں مدینہ منورہ عافیت کے ساتھ پہنچ جاؤں گا۔ تو ایمان کیا ہے؟ حضور کے خبر پر اعتماد کرنا بغیر مشاہدے کے۔ کہے کہ زور سے بولو، مشاہدہ میں نے بغیر دیکھے۔ جب آپ دعوت کے ایمان کی دعوت دیں گے نا تو سب سے پہلے جو ہوگا وہ مجاہدہ آئے گا۔ کیا آئے گا؟ زور سے بولو، مشقت، مجاہدہ، تھوڑی پریشانی شروع میں، اس کے بعد مکاشفہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کیوں بولو، پھر تشریح کر دیتے ہیں، کیا ہوگا؟ مکاشفہ ہوگا، یعنی اللہ دل کے اندر یہ بات سمجھا دے گا کہ یہ کام حق ہے، اس پر جمے رہو۔ مکاشفہ، کشف ہو جائے، کھل جائے گا دل کہ حق ہے، جمے رہو۔ تو پہلا نمبر کیا ہے؟ بولو، ارے بولو نا بابا،
مجاہدہ، اب مجاہدے میں آدمی گھبرا جاتا ہے. مجاہدہ بھوک کا بھی ہوگا، پیاس کا بھی ہوگا، خوف کا بھی ہوگا، ہر لائن کا ہوگا مجاہدہ. جی. اب مشقت، دائی جتنا مجاہدہ کرے گا، جتنا مشقت اٹھائے گا، جتنی تکلیف اٹھائے گا، اس کے مجاہدے اور مشقت پر اللہ مدعو کو ہدایت دے گا. مدعو کہتے ہیں جس کو دعوت دی جائے، تو اللہ مدعو کو ہدایت دے گا، اور ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو اس کو راستے سے ہٹا دے گا. دعوت کی اصل طاقت ہے. اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ظالم کے ظلم کا ختم کرنے کا ایک ہی سبب ہے. کیا ہے؟ دعوت اللہ. اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. کیا کرو؟ ارے بولو نا، اے سونے والو، کیا کرو گے؟ اللہ کی طرف. کس کو بلاؤ گے؟ ایک ایک مسلمان کو، ایک ایک ایمان والے کو اللہ کی طرف بلاؤ. بلانے میں کیا ہے؟ پہلے اس کو مسجد کی طرف لاؤ، بلا کر کے جی وضو کراؤ، نماز پڑھواؤ، تعلیم میں بیٹھاؤ. پھر مسجد میں بیٹھ کر ایک طرف علماء اکرام ہو تو اس کو دین سکھاویں، نماز سکھاویں، مسائل سکھاویں. وہ بعد میں آج بتایا جائے گا. تو مسجد کے اندر جو اعمال ہے وہ ایمان کا حلقہ، پھر قرآن شریف سیکھنے کا حلقہ، اور پھر مسجد کے اندر مسائل کا حلقہ، مسائل بھی سیکھیں مسجد کے اندر بیٹھ کر. علم جو ہے یہ مسجد کا عمل ہے. کس کا عمل ہے؟ مسجد سے جب علم لیا جائے گا اور مسجد کے اندر علم کا ماحول ہوگا تو کوئی مسلمان جاہل نہیں رہے گا، کہ ہر ایک اپنی ضرورت کا علم مسجد سے لیتا رہے گا. اور ایمان کا حلقہ لگے گا، ایمان بڑھتا رہے گا. ہم آج غیر اللہ کو زیادہ بولتے ہیں، اس لیے اس کا یقین دل میں آ جاتا ہے. اللہ کو زیادہ بولیں گے تو اللہ کا یقین دل میں آئے گا. کیونکہ یقین جو بنتا ہے وہ 4 لائن سے. کتنا؟ زور سے بولو. ظاہر کے خلاف بولنا، نمبر 1. کیا کرنا؟ زور سے بولیے. جہاں جہاں سے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے نا، اس کے خلاف بولنا. یہاں سے نہیں ہوا، اللہ نے کیا. کیا کیا؟ حبشہ ملک میں بہت پہلے ایک جماعت گئی. وہاں گئی تو وہ جماعت کو گرفتار کر لیا. تو وہ کیا کہنے لگے؟ تم لوگوں نے تھوڑے ہی گرفتار کیا ہے، اللہ نے کیا ہے. گرفتار تو ہم نے کیا، یہ کہتا ہے اللہ نے کیا ہے. تو اس کو مارنے لگے. کیا بولتا ہے؟ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تم تھوڑی مار رہے ہو، اللہ مار رہا ہے. عجیب بات ہے. تو اس کو لے آ کر جیل میں ڈال دیا. تو کہتا ہے تم نے تھوڑی جیل میں ڈالا ہے، اللہ نے ڈالا ہے. یہ پاگل ہے لگتا ہے، ان کا دماغ ٹھیک اچھے نہیں، اس لیے ہو رہا ہے کچھ، بولتے ہیں کچھ. اے بھائی اس کو نکال کے باہر کر دو، جاؤ جہاں جانا ہے چلے جاؤ. تو کیا کہتے ہیں؟ تم نے تھوڑی نکالا ہے، اللہ ہی نے نکالا ہے. اس طرح اللہ کو بولو کہ اللہ اندر میں اتر جائے. اللہ کو بولو، غیر اللہ کو مت بولو. جہاں جہاں سے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس کا انکار. یہاں سے نہیں ہوا، اللہ ہی نے کیا. کس نے کیا؟ کھانا کون دیتا ہے؟ اب پیٹ کون بھرتا ہے؟ اب پیاس کون بجھاتا ہے؟ پانی سے نہیں بجھتا، اللہ پیاس بجھاتا ہے. کھیت میں غلہ کون دیتا ہے؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. تم جو کھیتی کرتے ہو اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کون اگاتا ہے؟ اللہ اگاتا ہے. کرنے والا کون ہے؟ اس لیے اللہ کو اتنا بولو کہ اللہ اندر میں اتر جائے.
مختصر میں سمجھو، اللہ کو بولنا، کیا کرنا؟ بھائی بزرگ کوتھے جاچے اپنا اجازت لیا؟ ایک دو انگلی دکھاؤ، ایک انگلی دکھاؤ، اجازت لے کے جاؤ۔ ایک دفعہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ٹرین لیٹ ہو گئی، کسی پلیٹ فارم پر گئے، تو وہاں آپ مسجد میں چلے گئے، تو آپ کے ساتھ مجمع بھی تھا، تو وہاں مسجد میں جا کر بیان شروع ہو گیا۔ ایک آدمی پرانا تھا، پرانا قومی چھیلو، پرانا کارکن چھیلو، جی ہاں، تو وہ اٹھ کے جانے لگا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے ناراض ہوئے کہ دیکھو، حضور کے مجلس سے بغیر اجازت کے اٹھ کر وہی جاتا تھا جو منافق ہوتا تھا، ایمان والا بغیر اجازت کے نہیں جاتا تھا۔ منافق جو ہوتا دل میں نفاق ہے، زبان پر ایمان ہے اور دل میں نفاق ہے، اللہ کے وعدے پر یقین نہیں، نبی کے خبر پر یقین نہیں، زبان سے ظاہر کرتا ہے۔ کہا وہی لوگ حضور کے مجلس سے، مسجد نبوی کے اندر ایمان کے حلقے لگتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی باتیں، آخرت کی باتیں بتاتے تھے، وہ ایمان کا حلقہ بنتا تھا، پڑھتا تھا، تو جو نفاق والے ہوتے تھے وہ چپ کے کھسک جاتے تھے، اور ایمان والے ہوتے تھے وہ نہیں جاتے تھے، اگر زیادہ مجبوری ہوا تو اجازت لے کر جاتے تھے۔ تو آپ بہت ناراض ہوئے، دیکھنے چلے جاتے ہو تو، لیکن آپ لوگ ایسا مت کرنا کہ کوئی اٹھ کر جائے تو فوراً کہو کہ معلوم ہوتا ہے نفاق والا ہے، ہم کو یہ سب بات نہیں کہنا ہے۔ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضور کے زمانے میں حضور کے مجلس سے اٹھ کر وہی اسی قسم کے لوگ جاتے ہیں، اس لیے یہ ایمان کی مجلس ہے، دین کی مجلس ہے، بغیر اجازت کے اٹھنا نہیں ہے۔ اگر زیادہ استنجا لگ گیا، ضرورت ہو گئی تو ایک انگلی دکھا دیجیے، کیا کر دیجیے، اور 2 نمبر جانا ہے تو 2 انگلی دکھا دیجیے، اور اس کے بعد پھر جائیے، بغیر اجازت کا نہیں، ٹھیک ہے؟ کون کون جائے گا؟ نہیں جائیں گے نا؟ ہمیں جانا، تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ظاہر کے خلاف بولنا، کیا کرنا؟ سمجھ میں آ رہا؟ بجھا جاچے کی نا؟ ایک نمبر۔ دوسرا کیا ہے؟ ظاہر کے خلاف سننا، کیا کرنا؟ ظاہر کے خلاف، کسی نے آپ سے کہا کہ میں نے فلاں تدبیر کیا، فلاں سورس لگایا تو میرا کام بن گیا، آپ کیا کہو؟ نہیں، کان کو سنا ہے کہ نہیں، یہ غلط ہے، اللہ نے کیا تب تمہارا کام بنا، ظاہر کے خلاف نہیں ہے، اس سے نہیں ہوا، اللہ کے کرنے سے ہوا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ ظاہر کے خلاف سوچنا۔ دن بھر آپ دکان پر بیٹھے، 2000 آپ کو نفع ملا، تو آپ یہ مت کہو کہ میں نے محنت کی ہے تو ہوا، اور یہ مت سوچو میں نے یہ تدبیر کیا، یہ اسکیم چلایا تو اتنا نفع ملا، بلکہ دماغ سے یہ سوچو میرے تدبیر سے، میری سوچ سے نہیں ہوا، اللہ نے دیا۔ کس نے دیا؟ فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا، علاج کرایا، ٹھیک ہو گیا، یہ مت کہو ڈاکٹر بہت علاج کیا، بہت اچھا ہے، اب ٹھیک ہو گیا، میں فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا، یہ کہو اللہ نے شفا دی ہے۔ بیماری کون دیتا ہے اور شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اس ظاہر کے خلاف سوچنا، کیا کرنا؟ ظاہر کے خلاف کتنا ہو گیا؟ مجھے کہیں۔ اور ایک چوتھا نمبر ذرا اور مشکل ہے تھوڑا، کیا ہے؟ ظاہر کے خلاف قدم اٹھانا۔ دین کا تقاضا آیا، گھر میں آپ کی پریشانی ہے،
بیوی بیمار ہے، گھر میں کچھ ابھی کھانے کو بھی نہیں ہے، اور تقاضا آ گیا آپ کو فلاں جگہ جانا ہے، اب آپ کو ظاہر کے خلاف قدم اٹھانے سے اللہ کی مدد فوراً آتی ہے۔ ہاں، ظاہر کے خلاف قدم اٹھانا، ظاہر کے خلاف دین کے تقاضے پر قدم اٹھانا، اس پر ایمان بنتا ہے، اللہ کے وعدے کا یقین آتا ہے، اور جتنا اللہ کے وعدے کا یقین دل کے اندر ہوگا اللہ کی مدد ویسے ہی ہوگی۔ جیسا ہمارا گمان اللہ کے ساتھ ہوگا تو اللہ کا معاملہ بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ ہم نے سوچا ہے بغیر اسباب کے نہیں ہوگا، تو اللہ بھی کہتے ہیں اسباب کرو تبھی کام بنے گا۔ اور ہم یہ سوچ لیں اور یقین کریں کہ سب کا معاملہ تو جو ہے اسباب سے بنتا ہے، سب کا کام تو اسباب سے بنتا ہے، میرا کام تو اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بنے گا۔ تو اسباب دکان کیوں کرتے ہیں، نوکری کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم اس سے پلتے ہیں یا اس سے ہمارا کام بنتا ہے، ہم نوکری اس لیے کرتے ہیں کہ نوکری کا دین وہ آفس میں زندہ کرنا ہے۔ ہم نوکری کرتے ہیں تو میرا گھر چلتا ہے، یہ اندر کا شرک ہے۔ اللہ نوکری کا محتاج نہیں ہے، پالتا اللہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنے جاندار چلتے ہیں، جتنے جاندار ہیں، جی چھوٹے بڑے سب کو اللہ ہی روزی دیتا ہے، دیتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ کہ ہم اس سے پلتے ہیں، ہمارا کام اس سے بنتا ہے، تو یہ یقین تو غیروں کا بھی ہے جن کا اللہ کے ذات پر یقین اعتماد نہیں ہے۔ تو آپ بھی اسی یقین کے ساتھ اگر وہاں بیٹھ رہے ہو تو آپ کے اندر سے ان کے اندر میں کوئی فرق نہیں رہا۔ ظاہر اتنا رہا کہ آپ جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، رمضان شریف میں روزہ رکھ لیتے ہیں، اندرون کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا اسباب، اس کا یقین بھی نوکری پر اور ہمارا یقین بھی نوکری پر، یہ یقین غلط یقین ہے۔ اس یقین کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ اس یقین کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو نماز میں جان پیدا نہیں ہوگی، قبولیت پیدا نہیں ہوگی۔ اس یقین کے ساتھ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کے ذریعے سے ہدایت نہیں ملے گا، کیونکہ یقین غلط ہے، یقین کو صحیح کرنا ہے۔ تو ہم نوکری کرتے ہیں اس سے نہیں پلتے، بلکہ ہم اس لیے وہاں جا رہے ہیں، اس کام کو کر رہے ہیں، اللہ نے قبول موقع دیا ہے کہ اس جگہ شریعت دین زندہ کریں گے، حضور کا دین وہاں آفس کا دین زندہ کریں گے۔ تجارت میں ہم اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ تجارت کریں گے تو مال ملے گا اور مال سے ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ ضرورت تو اللہ ہی پورا کرے گا اعمال کے ذریعے سے۔ تجارت میں تو اس لیے جا رہے ہیں کہ تجارت کا دین زندہ کرنا ہے۔ جو اس میں دین ہے، تجارت کرنے کا جو طریقہ حضور نے بتایا، اس دین کو زندہ کرنے کے لیے ہم تجارت کر رہے ہیں۔ تجارت سے ہم نہیں پلتے، پالتا اللہ ہے۔ کھیتی سے ہم نہیں پلتے، پالتا اللہ ہے۔ ہم کھیتی اس لیے کر رہے ہیں کہ کھیت کا جو دین ہے، جو شریعت ہے، اس کو زندہ کریں گے۔ اچھا، اس نیت سے، اس یقین کے ساتھ کتنے مسلمان آج کل تجارت کر رہے ہیں؟ قارون بننے کے ارادے سے مال جمع کرنا، کہ صرف مال جمع کرنا، یہ قارونی ذہن ہے۔ اس ذہن سے محنت کرنا اور تجارت کرنا، یہ قارون کا ذہن ہے۔ ایمان والوں کا ذہن یہ نہیں ہے، ایمان والوں کا یقین یہ نہیں ہے۔ قارون اور فرعون اس لیے غرق ہوئے، برباد ہوئے کہ انہوں نے اسی پر اعتماد کیا، اسی پر یقین کیا۔ ہمارا یقین اللہ کے ذات پر، کس پر؟
ارے بولو، اتنا اللہ اندر میں ہوتا ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کے گھر میں 6 دن کا فاقہ تھا۔ کیا تھا؟ زور سے بولو، 6 دن کا فاقہ چھلو۔ کتنا؟ 6 دن کا فاقہ، کسی سے سوال نہیں کیا اور اپنے حال کو کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ یا تو فوراً مانگنے لگتے تھے، نہیں، مخلوق سے سوال نہیں کرنا۔ جو مخلوق سے سوال کرنے کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجگی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ زندگی بھر مانگتے رہو۔ اس لیے بہت بڑے عالم ہمارے یو پی میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور بھی مفتیان اکرام ان کے ساتھ فرماتے ہیں کہ دیکھو، آپ مدرسہ چلاتے ہو تو مدرسہ میں اگر کھانا کم ہو گیا، تنخواہ کا پیسہ نہیں ہے، تو کیا کرو؟ مدرسین بھی روزہ رکھیں، طلبہ بھی روزہ رکھیں، اعتکاف کریں اور اللہ سے مانگیں، غیر اللہ سے نہ مانگیں۔ غیر اللہ سے نہ مانگیں۔ اب اللہ سبب پیدا کرے گا، بھیجے گا، دے گا، لیکن غیر اللہ سے مت مانگو۔ غیر اللہ سے سوال نہیں کرنا، اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ تو صحابہ اکرام 6 دن کا فاقہ ہے اور وہ گھر سے نکل رہے ہیں، تو بیوی سمجھا رہی ہے۔ کیا سمجھا رہی ہے؟ کہ ایسا ہے، آپ جا رہے ہیں، مزدوری کریں گے، گھر میں لائیں گے کچھ پکانے وکانے کے لیے، تو آپ ایسا کریں، ٹھیک ہے، اللہ نے سال بھر تک ہمیں کھلایا ہے، اگر 6 دن نہیں کھلایا تو کوئی شکایت کی بات نہیں ہے۔ آپ کی بیوی ایسا بولے گی، بولوں ایمان سکھانے گے تو وہ تو بولے گی نا، ہاں، وہاں مرد عورت کا سب کا ایمان۔ 6 دن نہیں کھلایا تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، سال بھر تک تو کھلایا ہے۔ آپ کمائی کرنے میں کبھی بھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کمائی مت کیجیے گا۔ حرام لقمہ ہمارے گھر میں نہیں آنا چاہیے۔ کون بتا رہی ہے؟ ارے بولو، اس میں ہماری زندگی نہیں بنے گی۔ لقمہ جو ہے سمندر ہے، اور خیال جو ہے وہ موتی ہے، موتی۔ جب لقمہ اچھا جائے گا تو دل کے اندر جو ہے ایمانی کا جذبہ، عمل کا جذبہ، نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اگر لقمہ غلط جائے گا تو برائی کا خیال پیدا ہوگا۔ اس لیے جیسے ہمارا کپڑا پاک ہے، بدن کو پاک کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں تو غسل کرتے ہیں، جس طرح ظاہری پاکی حاصل کرتے ہیں، اسی طرح بدن کے رگ میں جو خون دوڑنے والا ہے وہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ اگر خون پاک نہیں ہے تو اعمال پاک نہیں ہوگا۔ صرف ظاہری پاکی حاصل کر لیا، وضو کر لیا یا غسل کر لیا، اور پھر آپ اعمال پہ آ گئے، اور اندر کا خون پاک نہیں ہے تو اعمال قبول نہیں ہوگا، نماز قبول نہیں ہوگی، پھر اس پر جو اللہ کے وعدے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے۔ اس لیے انہوں نے اعلان کیا، نہیں، غلط کمائی نہیں کرنی ہے، فاقہ ہے ہم برداشت کریں گے، لیکن ہمارے گھر میں حرام کا لقمہ نہیں آنا چاہیے۔ تو صحابہ پر تو اتنے فاقے آئے، شروع میں آئے، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا، یہ حالات شروع میں آتے ہیں دائی پر، بعد میں اللہ فتوحات کا دروازہ کھول دیتا ہے، بعد میں کھلتا ہے۔ صحابہ اکرام پر حالات آئے، جب لوگ مسجد میں آتے تھے، غیر ایمان والے آتے تھے، تو اس کو مسجد نبوی کے اندر ایک صحن میں رکھا جاتا تھا، تو وہ مسجد کا اعمال دیکھتے تھے، کیونکہ مسجد نبوی جو ہے وہ 24 گھنٹے اس زمانے میں اعمال سے آباد تھی، نماز سے، سیکھنے سکھانے سے، قرآن کا حلقہ لگانے سے، حلال اور حرام کے حلقوں سے،
اور ایمان کے مذاکرے سے اور عبادات سے 24 گھنٹے مسجد آباد تھی۔ اب غیر مسلم بھی آ گئے اس زمانے کے، تو ان کو مسجد میں رکھا جاتا تھا اور وہ صحابہ کے عمل کو دیکھتے تھے، تو ان کو مسجد میں رکھتے تھے اور کھلانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کون یہ یہاں مہمان 10 مہمان آ گئے ہیں جی، کون اپنے گھر میں لے جائے گا؟ کوئی 2 لے جاتا تھا، کوئی 1 لے جاتے تھے۔ جس کو کوئی نہیں لے جاتا تھا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جاتے تھے۔ ایک مہمان کو لے کر گئے، بڑا لمبا چوڑا مہمان تھا۔ جب وہ گیا گھر میں تو گیا جتنا گھر میں دودھ تھا سب اکیلے ہی پی گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کیسا مہمان ہے، سب کا کھا گیا، حضور کے لیے بھی کچھ نہیں بچا، گھر والوں کے لیے کچھ نہیں بچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے مقدر کا روزی کھایا ہے، ہمارا نہیں کھایا ہے، مہمان ہے۔ تو وہ ایسے مہمان، ایک صحابی مہمان کو لے گئے، بیوی سے کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، جو کچھ ہے ان کو کھلانا ہے۔ کہا کچھ نہیں ہے، بچوں کے قابل تھوڑا سا کھانا بچا ہوا ہے۔ کہا بچوں کو بہلا کر پھسلا کر سلا دو اور تم کھانا لے کر آ جاؤ، اور چراغ درست کرنے کے بہانے سے چراغ بجھا دو، مہمان کھا لے گا، ہم ساتھ میں خالی منہ چلاتے رہیں گے، کھائیں گے نہیں۔ اب بچوں کو بھوکا سلا دو، ہم دونوں بھی بھوکے رہیں گے، اللہ کے رسول کا مہمان یہ بھوکا نہیں رہے گا۔ تو غریبی تو تھی لیکن خدمت، مہمان کی خدمت، دین پہ جان مال لگانا، حضور کے گھر میں بھی صحابہ کے گھر میں بھی۔ لیکن مہمان آتے تھے وہ لے جاتے تھے، ان کو کھلاتے تھے۔ بعض دفعہ خود کھجور کھاتے تھے اور مہمان کو روٹی کھلاتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ کارگزاری لیتے تھے، کیسا پایا میزبان کو؟ کہا میزبان بہت اچھے ہیں، حالانکہ وہ مہمان ایمان والا نہیں ہے، ایمان والا نہیں تھا، وہ اس کے ساتھ یہ برتاؤ ہو رہا ہے، یہ مہمان ہے۔ اور مسجد کا وہ اعمال دیکھتے تھے، صحابہ اکرام کے عبادت، روزہ، ذکر سب دیکھتے تھے، تو ان کا دل نرم ہو جاتا تھا۔ تیسرے دن ایمان قبول کر لیتے تھے۔ کیسان آیا، بہت ایک علاقے کا ذمہ دار تھا کیسان نام کا، کیسان ابن حکم، اس کو 3 دن رکھا۔ وہ حضور نے فرمایا ایمان قبول کر لو، کہا نہیں کریں گے، پھر دعوت دی نہیں کریں گے۔ 3 دن ہو گیا، حضور نے کہا اس کو چھوڑ دو، تو وہ چھوڑ دیا۔ وہ گیا باہر غسل کیا اور غسل کر کے آیا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ارے پہلے کیوں نہیں کلمہ پڑھا؟ پہلے اس لیے نہیں پڑھا کہ آپ کہیں گے یا یہ لوگ سمجھیں گے کہ ڈر کے مارے کلمہ پڑھ لیا نہیں تو قتل کر دیا جاؤں گا، اس لیے اب میں نے انکار کر دیا۔ اب 3 دن کے مسجد کا ماحول میں نے دیکھا ہے، یہاں کی عبادت، یہاں کے آپس کا میل محبت اور مہمان کی خدمت، میرا دل ایمان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ اسلام ایسا ہے، ایمان والے ایسے ہوتے ہیں، ایسا ہو گیا۔ تو ایسے مسجد کا ماحول ایسا تھا، اس لیے کہا جاتا ہے اپنی مسجد کو 24 گھنٹے اعمال مسجد سے آباد رکھو۔ علم کا حلقہ ہو، قرآن کا حلقہ ہو، ایمان کا حلقہ ہو، پھر کچھ نہ ہو تو لوگ نماز میں ہوں، کچھ نہ ہو ذکر میں ہوں۔ ارے تھک گئے تو کچھ نہیں ہو تو مسجد میں سنت طریقے پہ تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا، کوئی مہمان آیا تو ملاقات کر لیا۔ تو 24 گھنٹے مسجد کو اعمال مسجد سے آباد کرنا۔ اس وقت دنیا پر جو آفت اور بلا آئی ہوئی ہے، اس کو ہٹانے کا 2 سبب ہے۔ کتنا؟ زور سے بولیے۔ ہمارے حضرت جی مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ 2 سبب ہے، 2 سبب ہے، یہ قرآن حدیث کے اندر ہے۔ 2 سبب ہے۔ ایک سبب ہے کہ
ایمان کی دعوت یعنی دعوت اللہ کی محنت کے لیے نقل و حرکت یعنی 4 مہینہ پیدل جماعتوں کا چلنا. کیا چلنا؟ جلد سے بولو. پیدل جماعت کا چلنا اچھی طرح یاد رکھو. پیدل جماعت کا چلنا ایسا ہے جیسے باطل کے کمر پر پیر رکھنا. باطل ٹوٹے گا پیدل جماعت کے چلنے کی وجہ سے. ہمارے بیان کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا، محنت کی وجہ سے چلے گا. ایسے فرماتے تھے کہ باطل کے کمر پر پیر رکھنا پیدل جماعتوں کا چلنا. اب پیدل جماعتوں کا چلنا سنت سے زیادہ قریب ہے. پیدل چل جماعتوں پیدل جی. تو ایک سبب یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے نقل و حرکت کرنا، یعنی اپنے علاقے سے، اپنے صوبے سے دوسرے صوبے میں، اپنے ملک سے دوسرے ملک میں 5 مہینے جانا بیرون ملک میں، اور اپنے ملک میں 4 مہینے کے لیے پیدل پھرنا. جہاں جانا ہے وہاں پہنچ جائیے، وہاں سے پیدل شروع کیجیے، ہر گاؤں میں جانا. تو ایک سبب ہے پیدل جماعتوں کا پھرنا. جوڑ سے بولیے، آیا بولو نا بھائی. کیسے چلنا؟ کیا سبب ہے؟ سبب سمجھتے ہو نا؟ ذریعہ. ہاں کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ بہت بہادر آدمی ہو آپ، آنکھ بند کیے بھی یاد کر لیتے ہو. سبحان اللہ، ایسا ہی آدمی ہونا چاہیے. جی ہاں، نہیں ہنسانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، کہ آنکھ کھول کر سنیں. تو پیدل جماعتوں کا چلنا، کیا کرنا؟ اور ایمان کی محنت، ایمان کی دعوت ہر جگہ پہنچانا. اللہ سے ہوتا ہے. کیا پہنچانا؟ اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. حضور کے طریقے میں کامیابی ہے، غیروں کے طریقے میں ناکامی اور ذلت ہے. قرآن نے صاحب کہا یبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جمیعا. تم غیروں کے طریقے میں عزت تلاش کر رہے ہو؟ نہیں، اللہ کے پاس عزت ہے. اللہ اس کو عزت دے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا. عزت غیروں کے طریقے پر نہیں ہے. مسلمان سنت پر آ جائے تو اس کا روب اللہ غیروں کے دلوں میں ڈال دے گا، اور دعوت اللہ کی محنت پر آ جائے تو اس کا روب اللہ غیروں کے دلوں میں ڈال دے گا. 2 کام کرو. کیا کرنا ہے؟ کتنا کام؟ تو یہ وہ ہے کہ پیدل جماعتوں کا چلنا ایک سبب یہ ہے. دوسرا سبب یہ ہے کہ مسجد کو اعمال مسجد سے 24 گھنٹے آباد کرنا. کیا کرنا؟ جوڑ سے بولیے. ہاں، 24 گھنٹے اعمال مسجد سے مسجد کو آباد کرنا. مسجد کا اعمال ہے ایمان کا حلقہ، ایمان کی دعوت اور علم، تعلیم و تعلم اور عبادت اور ذکر ایک ساتھ، اور خدمت، مشورہ اور مسجد سے تقاضوں پر جماعت بھیجنا. یہ 6 عمل اچھے نا، یہ مسجد کا اعمال اچھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اعمال تھا. ہاں، فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان مسجد النبی معمورا. مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی اعمال سے معمور تھے 24 گھنٹے. کاہے سے؟ دعوت اللہ، تعلیم و تعلم اور خدمت اور عبادت اور ذکر اور مشورہ و ارسال الجماعت الی بلاد شتیٰ، اور مسجد سے جماعتوں کو مختلف جگہ بھیجنا جہاں جہاں تقاضا آ جائے. اب کسی گاؤں میں آیا، وہاں لوگوں نے ایمان تو قبول کر لیا لیکن ان کو نماز سکھانا ہے، قرآن سکھانا ہے، تو ایک جماعت ایسی بھیجی جائے جو علماء کی ہو، قاریوں کی ہو، وہاں پہنچ جائے اور وہاں جا کر ان کو ایمان، ان کو جو ہے اعمال
سکھاوے، نماز سکھاوے اور قرآن سکھاوے۔ فلاں جگہ کے لوگ جو ہیں ابھی ایمان میں نہیں آئے، بھائی ان کے وہاں جماعت جانی چاہیے، وہ ایمان کا ماحول وہاں قائم کرے اور ان کو ایمان کی طرف متوجہ کیے، کیونکہ سب سے بڑا رحم کرنے کے قابل وہ آدمی ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس پر رحم کھا کر اس کو ایمان کی دعوت دینی ہے۔ اگر بے ایمانی کی حالت میں مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا۔ اس لیے رحم کھانا ہے، ہاں یہ نہیں ماں اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، ان پر رحم کھاؤ۔ ایک ایک انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ تو ایسے جماعتیں بھیجی جاتی تھی۔ ابھی بھی ماشاءاللہ الحمدللہ بنگلے والی مسجد سے، ہمارے مرکز سے یہ ہے، روزانہ مشورہ ہوتا ہے کہ یہ 5 جماعتیں ہیں، رخ بناؤ فلاں ملک میں، فلاں ملک میں، فلاں ملک میں۔ یہ 2 لاکھ کی جماعت ہے، یہ 3 لاکھ کی جماعت ہے، اور یہ 5 لاکھ کی جماعت ہے، اور میوات کی 3 جماعتیں، یہ 2 جماعتیں 27 سال کے لیے نکلی ہیں۔ کتنا؟ آپ کو 1 سال میں مشکل بنا ہوتا ہے، 27 سال کے لیے۔ حضرت فروخ رحمت اللہ علیہ یہ تابعی ہے، یہ بھی 27 سال کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے۔ جب گئے تھے تو بیوی حاملہ تھی، جب آئے تو بچہ 27 سال کا ہو چکا تھا، مسجد نبوی کے اندر حدیث کا درس دے رہا تھا ربیعہ۔ وہ آئے تو اسی درس میں بیٹھ گئے کہ بہت اچھا نوجوان ہے، ایک دم بہت خوشنما نوجوان، بہت خوبصورت نوجوان، اور حدیث پڑھا رہا ہے، تو بیٹھ گئے۔ آج جب بیٹھ گئے تو وہ بھی جاننے لگے اور یہ بھی جاننے لگے، 27 سال کے بعد آئے تھے، تو وہ بھی اسی گھر پر پہنچے، یہ بھی اسی گھر پر پہنچے۔ تو وہ کیا پہچانے کہ میرا ابا ہے۔ اب وہاں گئے تو کہا اے بڑے میاں آپ یہاں کیسے آئے؟ ارے تم کیسے آ رہے ہو یہاں؟ یہ میرا گھر ہے۔ کہا نہیں یہ میرا گھر ہے، آپ کا گھر تھوڑا ہی ہے، آپ بھول گئے، کہیں اور گھر ہوگا آپ کا۔ نہیں صاحب میرا گھر ہے۔ ماں سن رہی تھی، ان کی بیوی جو تھی سن رہی، وہ باہر آئی، ارے تمہارے ابا جان ہیں، 27 سال کے بعد اللہ کے راستے سے آئے ہیں، ارے ان سے ملو۔ اب دونوں باپ بیٹے گلے مل کر رو رہے ہیں۔ بیوی خوش ہو رہی ہے، خوشی کے آنسو گر رہے ہیں، میرا گھر والا 27 سال کے بعد اللہ کے راستے سے لوٹا ہے۔ تو آج اللہ کا فضل ہے، وہ ترتیب یہاں بھی نموات کے 38 آدمی یا 32 آدمی تیار ہوئے لاک ڈاؤن سے پہلے، جو 27 سال کے لیے، اور 27 لاکھ خرچ۔ کتنا؟ یہاں لگاؤ مال، ہاں دین بلند ہوگا۔ ابھی وہ جماعتوں کا رخ دے دیا ہے پورا امریکہ وغیرہ سب کا، ابھی کوشش کر رہے ہیں وہ جائیں گے، سب جماعتیں چل رہی ہیں۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جتنے آپ لوگ سب پہلے سے چل رہے ہیں، تو آپ کے لیے سبق جو ہے تھوڑا اونچا آئے گا۔ وہ کیا آئے گا؟ ہر سال کا 6 مہینہ۔ کتنا؟ جوڑ سے بولو۔ ہر سال کا 6 مہینہ، 4 مہینہ پیدل جماعت بنا کر، اور 2 مہینہ بنگلے والی مسجد، 2 مہینہ بنگلے والی مسجد، 6 مہینہ، اور 5 مہینہ بیرون کا۔ کتنا؟ 5 مہینہ بیرون کا لگا، پھر 2 مہینہ لگا دو، 7 مہینہ ہو جائے گا۔ اور اگر اپنے ملک میں لگا رہے ہو 4 مہینہ لگاؤ، 2 مہینہ پھر بنگلے والی مسجد میں لگاؤ، تو ہر سال کا 6 مہینہ۔ دیکھو غور سے سنی، 4 مہینہ اور چلہ اور 3 دن، یہ تبلیغ کا اس محنت کا الف با تا سا ہے۔ تو آگے ہے کہ نہیں؟ جیم ہا خا، یہ تک پہنچنے میں وقت لگے گا نہیں لگے گا؟ اب سمجھو یہی تبلیغ ہے، ہم تو 4 مہینہ لگا لیا، بس یہی کافی ہے، الف با تا پر ہے ابھی تک۔
آج جو 4 مہینہ نہیں لگایا وہ الف با تا پر نہیں ہے، چاہے چلا چلا جتنا لگا چکا ہو، ایک ساتھ 4 مہینہ لگنا ضروری ہے۔ تو اس لیے 4 مہینہ ہر سال کا لگے، تو 4 مہینہ ہر سال کا لگے گا، 9 سال تک، 12 سال تک، 13 سال تک ہر سال کا 4 مہینہ یا 5 مہینہ لگے گا، تو سب نکل جائے گا، رب اندر میں آ جائے گا۔ اس لیے نکالے، سب نکالو، رب اندر میں لاؤ۔ جتنے اللہ کے غیر ہیں یہ سب ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا، سب مل کر کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تنے تنہا سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کو ڈر، سب کے ساتھ نماز، سب کے ساتھ ذکر، سب کے ساتھ روزہ، تو اس روزے میں کیا جان آئے گی؟ اس لیے نماز کے اندر کمال یہ ہے کہ نماز کو متعدی بناؤ۔ کیا بناؤ؟ پہلے اتنا بناؤ، بولو کیا بناؤ؟ نماز کو متعدی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز کی دعوت دوسروں کو دو، اپنے نماز میں کمال پیدا کرنے کے لیے۔ دوسرے تو نمازی بنیں گے، بنا ہوگا، اس نیت سے نہیں، اپنے نماز میں کمال پیدا کرنے کے لیے، حقیقت پیدا کرنے کے لیے نماز کی دعوت دو۔ جس کو کہتے ہیں نماز کو متعدی بنانا۔ آدمی اپنی ذات سے جتنا نماز پڑھ لے، جتنا ذکر کر لے، جتنی تلاوت کر لے، جتنے نافل پڑھ لے، اگر نماز کی دعوت نہیں دیتا تو اس کے نماز میں کمال اور حقیقت پیدا نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے متعدی بنانا ضروری ہے۔ اس طرح فرمایا کہ عمومی گشت کرنا، کہ لوگوں کو منکرات کے ماحول سے، برائی کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لانا، یہ عمومی گشت کا موضوع ہے۔ اگر یہ کوئی آدمی نہیں کرتا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ترجمہ سنہ کے دوسرے جلد میں کہ جو آدمی چاہے جتنا نماز پڑھے اور جتنا ذکر کرے اور عبادت میں جتنا بھی کامل ہو جائے، جب تک ایمان کی دعوت نہیں دیتا، منکرات سے لوگوں کو نکال کر معروفات کے ماحول میں نہیں لاتا، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ جو ایمان کی اہمیت ہے وہی عمومی گشت کی اہمیت ہے۔ گشت کرنا، گلی گلی جانا، چلنا، اور یہی سنت ہے۔ باقی جتنے ذرائع ہیں وہ ذرائع سنت کے خلاف ہیں، اس لیے اس کے ذریعے سے دعوت اللہ کا جو ہے، دعوت اللہ کے کرنے سے تاثیر اثر پیدا نہیں ہوگا۔ سنت ہی کے ذریعے سے دعوت دی جائے گی، جیسے حضور نے چل پھر کر دعوت دی، صحابہ نے چل پھر کر دعوت دی، اسی میں اثر ہوگا، اور وہی طریقہ اصل ہے۔ قلم سے نہیں، قدم سے، قلم سے نہیں، قدم سے، کسی اور ذرائع سے نہیں، انٹرنیٹ سے نہیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ حضرت یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تم اپنے دین کو، حق کو پھیلانے کے لیے رواجی طریقوں کو اختیار کرو گے تو رواج پھیلے گا، حق نہیں پھیلے گا۔ رواج پھیلے گا، دین نہیں پھیلے گا۔ اس لیے رواجی طریقہ نہیں۔ صحابہ کے زمانے میں کتاب نہیں تھی، عمل تھا، عمل سے دین زندہ ہوا۔ اس لیے گشت کرنا، عمومی گشت ہماری ضرورت ہے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے، ایمان کو کامل کرنے کے لیے۔ ایمان کامل کی پہچان کیا ہے؟ اے سونے والوں بتاؤ، ایمان کامل کی پہچان یہ ہے، ایک پہچان یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو معلوم کر کے اس کو پورا کرنے کا تقاضا دل میں پیدا ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو نبی کے طریقے پر پورا کریں گے تو اس پر اللہ کا یہ وعدہ ہے، یہ پورا ہوگا۔
جیسے بھوک لگتی ہے تو کھانے کا تقاضا ہے، اب پیاس لگتی ہے تو پینے کا تقاضا ہے، اچھے کہ نہیں بولو؟ اسی طرح جب ایمان اندر میں کامل ہوتا ہے تو پھر اعمال کا تقاضا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اور اعمال میں لذت آتی ہے، کیا آتا ہے؟ آپ کو لذت آتی ہے ایمان میں؟ عبداللہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی، کیا ہو گئی بولو؟ بیاہ ہو گئی، بیاہ جی، شادی ہو گئی، تو اب بیوی آ گئی تو گھر میں گئے، نئی دلہن جی، تو جا کے ملنا چاہیے نا، کہنے لگا 2 رکعت میں نماز پڑھ لوں پھر ملیں گے، تو 2 رکعت کی نیت باندھی اور نماز پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے تو صبح کی اذان ہو گئی۔ اب بیوی بیٹھ کر انتظار کر رہی ہے، اب نماز ختم ہو تو صبح کی اذان ہو گئی، تب نماز ختم ہوئی اور اس کے بعد جانے لگے تو بیوی نے کہا میں تو رات بھر انتظار کر رہی ہوں، میرا حق کچھ نہیں ہے جی، آپ چلے جا رہے ہیں؟ کہا اللہ گواہ ہے پوری رات میں ایک مرتبہ بھی تیرا خیال نہیں آیا۔ کیسی نماز تھی؟ کہ صحابہ کی نماز تک پہنچو، خالی بے نمازی کے نماز کو مت دیکھو، کیسی نماز تھی؟ ایک مرتبہ بیوی کا خیال نہیں آیا، جبکہ پاس بیٹھی ہوئی ہے، اس وقت گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، کھالتی بھی ہوگی، ہاتھ بھی ہلاتی ہوگی، کوئی نہیں، کبھی جنت کا آیت پڑھتے ہیں، کبھی جہنم کی آیت پڑھ رہے ہیں، کبھی اللہ کی قدرت کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، اور اسی کے اندر تو عبادت میں ایسی لذت آ جاتی ہے کہ آدمی اللہ کے علاوہ سب کو بھول جاتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ باغ ان کی ضرورت کے لیے تھی، کھانے پینے کا نظام چلتا تھا، نفل نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے ایک پرندہ ادھر سے ادھر گیا تو نماز میں بھول ہو گئی، کہ اب بھول ہو گئی تو اتنا قلق ہوا، اتنا افسوس ہوا کہ وہ کہنے لگے اللہ کے درمیان میرے درمیان میں پرندہ آ گیا اور اس کا ذریعہ یہ باغ بن گیا، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، 50,000 کے باغ کو صدقہ کر دیا کہ میرے اعمال میرے اللہ کے درمیان میں یہ آڑ بن گیا ہے۔ تو نماز اسباب کے مقابلے میں دیکھی جائے گی کہ مال کی اہمیت ہے یا نماز کی اہمیت ہے، خالی نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے، اسباب مقابلے پر آئے گا، اس کو ہٹاؤ۔ تو کیسا تھا؟ نفل نماز کے 50,000 باغ کو ہٹا دیا، ایسی نماز تھی۔ تو جب ایمان بنے گا کامل تو اعمال میں لذت آ جائے گی، کیا آ جائے گی؟ لذت سمجھتے ہو نا؟ اے رقم مزہ اچھبے کہ سبھی کچھ بھولے جاوے، کچھ نہیں آئے، اللہ ہی اللہ، کیا آئے گا؟ اے گھوم کرنے والا کو اٹھاؤ، کون آئے گا؟ اللہ آیا گا یاد، اللہ یاد آئے گا تو نماز میں، یا بیوی یاد آئے گی، دکان یاد آئے گا، پھلاں یاد آئے گا۔ اب موبائل لے کے رہتا ہے تو اس میں بجتا ہے تو سارا خشوع ختم۔ یہ تو ایسا فتنہ ہے اس زمانے کا یہ موبائل کہ عبادتوں کا لذت ختم کر دیا، عبادتوں کا خشوع ختم کر دیا۔ اور نماز تو ہماری ایسی بن گئی کہ نماز سیکھا ہی نہیں کبھی۔ نماز میں قومہ، نماز کا جلسہ سنت کے مطابق ہوگا تب نماز قبول ہوگی۔ واجب فرض کے درجے میں تو واجب فرض ادا ہوگا، قبولیت سنت میں ہے، اور اصل اسلام سنت ہے۔ اس لیے قومہ رکوع سے اٹھنے کے بعد اتنی دیر کھڑا رہے کہ اس کے جسم کے تمام جوڑ اپنی جگہ پر آ جائیں، اس کی مقدار
کم سے کم 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں مختصر نماز پڑھائی، مختصر میں نے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھائی، مختصر نماز پڑھائی، تو آپ نے رکوع کیا، رکوع کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے تو اتنی دیر کھڑے رہے کہ پیچھے والے ہم سمجھنے لگے کہ آپ سجدہ کرنا بھول گئے۔ کتنی دیر کھڑے رہے؟ یہاں تو تڑا تڑی، سب سے زیادہ جلدی نماز میں ہے، چائے پینے میں بھی نہیں ہے، نماز میں ہے۔ نماز سے ہوتا نہیں ہے، نماز سے تو سب کچھ ہوتا ہے۔ جہاں سبب کا انتہا ہے وہاں اعمال کی ابتدا ہے۔ جہاں آپ کا کوئی سبب کام نہیں دے گا وہاں نماز اعمال کام دے گا، اللہ کام کرے گا۔ تو نماز کو ایسا بنایا۔ اب سجدہ میں گئے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھا۔ اب آپ بیٹھیں گے جلسہ میں، ترمذی شریف کی روایت میں ہے، رب اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی، اتنا پڑھو اور اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ میں جاؤ۔ رب اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر دے، وارحمنی، مجھ پر رحم کر دے، واہدنی، مجھ کو ہدایت دے دے، وارزقنی، مجھ کو رزق دے دے، واجبرنی، میرے حالت کو درست کر دے، وارفعنی، مجھ کو بلندی دے دے۔ تو کتنی زبردست دعا ہے اس میں۔ جب نماز صحیح ہوگی نا تو آدمی کی صحت بھی صحیح ہوگی، حالات بھی صحیح ہوں گے۔ نماز کو بگاڑنا بھی گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، اسی طرح نماز کو بگاڑ کر پڑھنا بھی گناہ ہے۔ اس درجے کا گناہ نہیں ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا یہ بھی ایک گناہ ہے جو کفر تک آدمی کو پہنچاتا ہے، لیکن نماز کو بگاڑنا یہ بھی گناہ ہے۔ جو نماز کو بگاڑے گا اللہ اس کی زندگی کو بگاڑ دے گا۔ نماز کو نہیں بگاڑنا، نماز جب درست ہو جائے گی تو پھر اس کی زندگی کے سارے حالات درست ہو جائیں گے۔ یہ نماز پر بھی مستقل ایک محنت ہے، قومہ جلسہ اطمینان کے ساتھ۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے اتنے دیر آپ کھڑے رہے کہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور تہجد میں تو آپ اور لمبا پڑھتے تھے، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ یہ دعا پڑھتے تھے، اور ایک دعا اور پڑھتے تھے، بہت لمبا بہت طویل قومہ ہوتا تھا۔ اور عام نمازوں میں بھی رکوع کرنے کے بعد جب کھڑے ہوتے تھے تو پیچھے والے سمجھتے تھے کہ آپ رکوع کر سجدہ کرنا بھول گئے۔ امام کے ذمے ہے جتنا بڑا مجمع ہوگا سب مجمع کا قومہ صحیح ہو جائے، اس کے بقدر اس کو قومہ کرنا ہوگا، تاکہ آخری صف میں جو آدمی ہے اگر آگے پیچھے بھی کھڑا ہوتا ہے تو اس کا قومہ بھی صحیح ہوگا۔ نماز امام اپنے نماز کے ذریعے سے مقتدی کو نماز سکھاوے، نہیں کیا جائے۔ جتنا بڑا مجمع ہوگا اتنے زیادہ ہوگا، سب کا ہو۔ تو اس لیے نماز جاندار چیز ہے، نماز سے مسائل حل ہوتے ہیں، اس کو بھی دعوت دینی ہے، اس کو بھی سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ایمان اندر میں اتر جاتا ہے، کامل ہو جاتا ہے، تو وہ عمل کا تقاضا پیدا کرتا ہے۔ ایمان جب کامل ہو جاتا ہے تو اللہ ہی سے سب کچھ ہونا نظر آتا ہے، اللہ کے غیر سے ہونا نظر نہیں آتا۔ تو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا اس کام میں شروع میں مجاہدہ ہے، یاد ہے، اور اس کے بعد مکاشفہ ہے، اس کے بعد مشاہدہ ہے۔ آدمی اپنے آنکھوں سے اللہ کی غیبی مدد کو دیکھے گا۔ ابھی مجاہدے میں فیل ہو گیا تو مکاشفہ پر نہیں جائے گا، اور وہاں سے ہٹ گیا تو اب اللہ کے غیبی مدد کو نہیں دیکھے گا۔ پہلے مجاہدہ، پھر مکاشفہ، اس کے بعد پھر مشاہدہ، غیبی نظام اس کے ساتھ۔ تو یہ ہے
کہ 4 مہینہ پیدل چلیں گے تو اللہ تعالیٰ عذاب کو دور کرے گا. اور دوسرا عمل ہے مسجد کو اعمال مسجد سے 24 گھنٹے آباد کریں گے تو یہ ساری الا بلا دور ہو جائے گی. تیسرا کوئی سبب نہیں ہے، 2 سبب ہے. آپ پورے دنیا میں چل پھر کر کے تمام مساجد کو اعمال مساجد سے آباد کراؤ اور تمام دنیا میں چل پھر کر کے یہ آواز لگاؤ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کا غیر سے نہیں ہوتا. جو لوگ کہتے ہیں سبب سے ہوتا ہے، مال سے ہوتا ہے، اللہ ان کے یقین میں اور ہمارے تجربوں سے ہوتا ہے. اللہ ان کے یقین میں ان کو فیل کرے گا، ناکام کرے گا. آواز لگاؤ، حضور کے طریقے میں کامیابی ہے، غیروں کے طریقے میں ناکامی ہے. جو چلے گا ذلت میں آئے گا. اللہ یہ غیروں کے طریقے میں جو غیر چل رہے ہیں اللہ ان کے طریقے میں ان کو ناکام کرے گا، ان کو ذلیل کرے گا. تم آواز لگاؤ، اصل زندگی آخرت کی ہے، اصل زندگی دنیا کی نہیں ہے. دنیا کی زندگی فانی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں 2.5 منٹ کی ہے. حشر کا میدان ایک دن 50,000 کے برابر ہوگا. عام مومنین کے لیے ایک دن 1,000 کے برابر ہوگا. تو یہ 50,000 کے مقابلے میں دنیا کے 60 سال کی زندگی 2.5 منٹ کی ہے. آواز لگاؤ، دنیا کچھ نہیں. یہ ساری دنیا مچھر کا پر ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ساری دنیا کی طاقت یہ مکڑی کا جالا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. طاقت اللہ کی ہے. اللہ کی قدرت کا اعلان کرو پورے دنیا میں چل کر، پیدل چل کر، گاؤں گاؤں چل کر. آپ بھی کہیں، آپ کی بیوی بھی آواز لگائے، آپ کے بچے بھی کہیں اللہ ہی سے ہوتا ہے. اس سے ہوتا ہے، زور سے بولو. اور حضور کے طریقے میں کامیابی ہے. جب آپ اس کی آواز لگائیں گے تو اللہ ساتھ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ زور سے بولو. اور اللہ تعالی نسلوں تک کے غریبی کو دور کرے گا. آج مکے میں عرب والے 1400 سال ہو گیا ہے اور صحابہ کرام نے پیٹ پر پتھر باندھے، فاقے برداشت کیے اور اس دعوت کو کام کو کیا تو اللہ نے کتنا مال دیا کہ آج دنیا وہاں جاتی ہے مال کمانے کے لیے. ایک صاحب تھے، ان کا بھائی مدینہ منورہ میں کام کرتا تھا دکان، اور یہ یہاں ہندوستان میں 4 مہینہ لگائے. ایک علاقے کے تھے بمبئی کے آس پاس کے. وہ بھائی نے خط لکھا کہ بھائی ہمارے پاس آ جاؤ، یہاں دکان اچھی چل رہی ہے، تمہارے لیے بھی دکان کر دیتے ہیں، تم بھی یہاں کماؤ گے، کھاؤ گے اور رہو گے. اور مدینہ منورہ کی شہر ہے، بستی ہے، مبارک بستی ہے، میں کوئی شک نہیں ہے. مدینہ کے بہت فضائل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں. جی تو بھائی نے کہا آ جاؤ میرے پاس، دکان تمہارے لیے بھی کر دیں گے. تو یہ دائی تھا، کیا تھا؟ دائی. جلد بھاگے بھاگے چل جاؤ. آج کل غیر ملکوں میں، ابھی ہم لوگ موریشس میں، تنزانیہ وغیرہ میں سفر ہوا گئے، ایک نوجوان بنگال کا، بنگلہ دیش کا 15 سال سے وہاں پڑا ہوا ہے دنیا کمانے کے لیے. بچے گھر پر ہیں، بیوی گھر پر ہے، ماں باپ گھر پر ہیں، دنیا کے لیے اتنا وقت دے رہا. اور دین کے لیے کہو 4 مہینہ دو تو دینے کو تیار نہیں. ذلت 15 سال، 9 سال. ایک انجینئر ملا بہار کا، کتنے سال سے؟ 9 سال ہو گیا. گھر نہیں گئے، نہیں گئے. کیسے لوگ پڑے رہتے ہیں دنیا کے لیے. صحابہ کرام نے دنیا کی کوئی اہمیت نہیں دی، فاقے برداشت کیے. اللہ تعالی نے ان کو دنیا اتنا دے دیا کہ ان کے گھروں میں جیسے بوری میں اناج ہمارے گھر میں رہتا ہے، ان کے گھروں میں سونے کا اشرفیاں اور درہم پڑا رہا کرتے تھے. اللہ نے کمایا مال کسرا کا اور قیصر کا، روم کا، ایران کا سارا خزانہ ان کے قدم میں ڈال دیا. دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مچھر کا پر بھی نہیں ہے. اس کے چکر میں تو مچھر کا پر جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. پر ختم ہو گیا.
اب تو تشکیل کریں گے، ٹائم ہو گیا، تھوڑا صبر کر لو انشاءاللہ۔ اس لیے یہ دنیا کی دعوت دو کہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا ختم ہوگی، یہ 3 دعوت دنیا میں چل کر چلائیں گے، تو یہ جو یقین دعوت چلا رہے ہیں غیر اللہ کی اور چیزوں کی، اللہ ان کے یقین میں ان کو ناکام کرے گا، اور دعوت اللہ عام کریں گے، اللہ ظالم کے ظلم کو بھی ہٹاوے گا۔ دعوت اللہ عام کریں گے تو اللہ رب العزت زمین پر عزت دے گا، اور زمین پر اللہ رب العزت برکت والی روزی اتارے گا، اور لوگوں کو دلوں میں محبوبیت ڈال دے گا، اور اللہ تعالی نظام کائنات کو، چاند کو، سورج کو، سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دے گا، تابع کر دے گا۔ جو صحابہ کے لیے کیا، 10,000 کا مجمع دریائے دجلہ پر چلا، جی دریائے دجلہ پر چلا، اور اعلیٰ حضرمی کے 4,000 کے لشکر، یہ آپ کے یہ افریقہ کے ملک میں جب جا رہے تھے داربند کی طرف، تو سمندر بیچ میں آیا تو 4,000 کا مجمع سمندر پر چلا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ سمندر کے اس پار بھی اے اللہ تیرے بندے آباد ہیں، تو یہ سمندر کے اوپر چل کر اور اس کو چیر کر ہم وہاں پہنچ جائیں گے، اور پہنچ کر تیرے دین کے پیغام کو پہنچا کر رہیں گے۔ اس سے صحابہ کا جذبہ تھا، تو سمندر بھی نہیں روک سکا، ان کے تابع، ہوا ان کے تابع، جنگل کے جانور ان کی بات ماننے لگے۔ جب دعوت اللہ کریں گے، اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلائیں گے، تو اللہ سب کو تابع کرے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ 4 مہینہ پیدل اور 5 مہینہ بیرون۔ اب اس کی ترتیب ہے، تو اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ پورے دنیا میں کون کون پھریں گے بتاؤ؟ سب پھریں گے؟ اچھا، بی بی کے ساتھ بھی پھریں گے؟ اس کی ترتیب ہے، جن کا 3 مرتبہ 3 چلے لگ چکے ہوں، یہ شرط ہے بیرون ملک جانے کے لیے، 5 مہینہ خرچہ زیادہ ہوگا، 1 لاکھ سے کم نہیں آگے جی۔ جس کا 3 مرتبہ 3 چلے لگ چکے ہوں، وہ جتنے اس مجمع میں ہیں ذرا کھڑے ہو جائیں۔ داڑھی جان یہ اچھے، جلدی جلدی، تڑی پھٹافٹ، وقت نہیں ہے۔ 3 بار 3 چلے لگ چکے ہیں، اور کیا اچھے، بولو جلدی، تڑی داڑھی جان، اور کیا اچھے، جلدی بولو بولو، جلدی جلدی، اور کیا اچھے؟ ادھر کوئی نہیں ہے، سب سو رہا ہے، ادھر کوئی نہیں ہے جس کا 3 مرتبہ 3 دن لگا ہے، 4 مہینہ 3 چلے لگے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12۔ ان کا نام آپ لکھ لو بھائی، تو لکھنے والا ہے، آپ بیٹھ جاؤ یہاں جاؤ، یہاں جاؤ، یہاں بیٹھو، ان کا نام لکھو، آ جاؤ آ جاؤ، یہاں آ جاؤ، آ جاؤ، جلدی جلدی جلدی، ماشاء اللہ، آ جائیے، آپ ذرا کھڑے ہو جاؤ، نام لکھو ان کا، آئیے ذرا یہاں آئیے، ماشاء اللہ، آ جائیے آ جائیے، دیکھا نہیں آسون، اچھے 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 بھائی، آ جاؤ ادھر، آ جاؤ جلدی جلدی۔ اللہ نے آپ کو قبول کیا، آپ مبارک ہیں، اللہ آپ کو قبول فرمائے، آپ کے نسلوں کو قبول فرمائے، آپ کے گھر والوں کو قبول فرمائے۔ آ جائیے، یہاں نام لکھا، یہاں ان کے پاس یہ نام لکھا ہے، جلدی جلدی نام لکھ لیجیے، جلدی جلدی۔ اب آگے بھی تشکیل ہوگی کہ 3 چلے جس کے 3 مرتبہ لگ چکے ہیں، آپ ان کو دیکھو، سب کو 5 مہینہ بیرون کے لیے نام لکھانا ہے، کوئی بچے نہیں۔ ہاں، یہ پکی جماعت، یہ اصل ہے۔ اب آپ کے ہاں سے نقد جماعت میں نکلنے والے کتنے ہیں؟ 4 مہینہ، اس مجمع سے ذرا کھڑے ہو جائے تو نقد 4 مہینے کے لیے کون کون ہے؟ جس کا 2 مرتبہ 3 چلہ لگا ہو، وہ بھی 1 مرتبہ اور جلدی نکل جائے۔ اور کون ہے بھائی؟
کیا نام آپ کا؟ 1 2 آپ بھی ہیں 1 2 3 ان کا نام لکھو، ان کا نام لکھیے، جب پہنچ جائیے۔ اور کون ہے؟ نقد 4 مہینہ یہاں سے نکلنے کے لیے کہیں سے جماعت آئی ہو وہ بھی نام بتا دیں۔ جس کا 2 مرتبہ 3 چلے لگے ہو نا، وہ جلدی سے تیسرا چلہ پورا کر لے تو بیرون میں جانے کے لیے آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ چلو، اور اس کے محنت کرنا، فکر کرنا۔ آج جمعہ کا دن ہے، دکھا گیا سب کا نام کتنے ہوئے؟ 6۔ ارے 12 نام آئے تو 6 کیسے ہوئے؟ اب نام نہیں لکھا سکتا، اب بھائی 12 نام آئے نا تو 6 لکھے ہو، آپ لکھنے میں بھی غلطی کرتے ہو۔ ہاں ہو گیا، ان کا نام لے گا، آپ جماعت بنے ان کے ساتھ 4 مہینے کی، جو نقد یہاں سے جاوے، یہ آپ لوگ اس کی فکر کریں۔ اور آج جمعہ کا دن ہے، کیا ہے؟ جمعہ کے دن سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، یہ ایمان والوں کے لیے عید ہے۔ عید کیا ہے؟ عید۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ اہمیت ہے جمعہ کا دن کا۔ ہاں، جمعہ کے دن میں ایک گھڑی، ایک وقت ایسا ہے کہ آدمی جو دعا مانگے قبول ہو جاتی ہے۔ مغرب سے پہلے، غروب سے پہلے، یا خطبہ کا وقت، یا نماز کے بعد، اس کا وقت اکثر علماء فرماتے ہیں وہ وقت عصر کے بعد ہے۔ تو ایک جمعہ کا دن درود شریف زیادہ پڑھنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ جمعہ کا دن جو آدمی غسل کرے، یہ سنت ہے، اللہ اس کے بال کے جڑوں سے گناہ کو نکال دیتا ہے۔ تو موقع غسل کی بھی تیاری کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، جمعہ کے دن اچھا کپڑا ہو، جو بھی صاف ستھرا ہو، پہننا چاہیے۔ جمعہ کے دن جو آدمی سورہ کہف پڑھ لے، جو 15ویں پارے میں ہے، 1 ہفتہ تک اللہ تعالیٰ اس کو ہر بلا آفت مصیبت سے حفاظت کرتا ہے۔ سورہ کہف کی بھی تلاوت کریں جمعہ کا دن، جمعہ سے پہلے، یا ابھی بھی کر سکتے ہیں، آپ کو موقع ملے گا، ابھی موقع ملے گا۔ دوسری مجلس جو ہوگی وہ 9 بجے سے ہوگی، اور اس میں کارگزاری کی مجلس ہوگی، اس لیے تھوڑا دیر ہلکے بنا کر بیٹھ جائیں گے، اور کارگزاری بھی تیار ہو تو اس کو سنانے والا کون ہے وہ طے کر لیں گے، نہیں ہو تو تیار کر لیں گے، 10 مہینے یا 1 سال کی کارگزاری وہ بیٹھ کر تیار کر لیں گے۔ دوسری مجلس 9 بجے سے شروع ہو جائے گی، دوسری مجلس، یاد رہے گا؟ اچھا، پہلے آپ غسل بھی کر سکتے ہیں، ہلکے بھی لگا کر غسل بھی کر لیں، سورہ کہف بھی پڑھ لیں، اور جمعہ کا دن صلاۃ التسبیح پڑھنے کا ثواب، اتنا ثواب ہے، 4 رکعت صلاۃ التسبیح ہوتی ہے جی، کہ آدمی گناہ سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے بچہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ہو سکے تو روزانہ اس نماز کو پڑھو، اگر نہ ہو سکے تو ہفتہ میں 1 دن پڑھو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے مہینہ میں 1 دن پڑھو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 1 سال میں 1 مرتبہ پڑھو، اگر یہ بھی نہ کر سکو تو زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ تو پڑھ لو۔ اور آپ اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے والا جو ذکر کرے، ایک ذکر کے کرنے پر، جی ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اس نے پڑھا سبحان اللہ تو 49 کروڑ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ہوا۔ اور جس نے اللہ کے راستے میں 1 وقت کی نماز پڑھی، وہ ایسا ہے جیسے اس نے 49 وقت کی نماز پڑھی، 49 کروڑ، 49 کروڑ کا ثواب ہے۔ اور جو اللہ کے راستے میں نکل کر 1 روزہ رکھے تو وہ 49 کروڑ روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اور جو اللہ کے راستے میں نکل کر 1000 آیتیں تلاوت کر لے تو اس کا نام انبیاء، شہداء، صالحین کے فہرست میں لکھ لیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ اللہ کے راستے میں ہو، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں گے، 49 کروڑ صلاۃ التسبیح کے برابر ثواب ملے گا۔ تم اس کو بھی کوشش کریں، سورہ کہف بھی پڑھیں،
غسل بھی کر لیں اور اعمال کا اہتمام کریں اور ایک دوسرے کو تیار کریں تو وہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے جائیں اور 5 مہینے کے لیے جائیں، جس کا مذاکرہ کرتے رہیں۔ جو باتیں ابھی آپ نے سنی ہیں اس کا مذاکرہ بھی کریں، اسی کو سوچیں، اسی کو بولیں، جس سے ایمان یقین بنے گا۔ کریں گے؟ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تھوڑی دیر ہلکا لگا دو تاکہ آپ عظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم